تو طلبہ ہم اردو قواعد کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو قواعد میں ہم اسم اور اس کے اقسام دیکھ چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے فعل. فعل وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، چلنا، چلانا وغیرہ. فاعل کسی کام کو کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. جیسے حامد نے خط لکھا، تو حامد یہاں ہمارا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کو ہم فاعل کہتے ہیں. مذکورہ جو اوپر جملہ دیا ہوا ہے، تو مذکورہ جملے میں حامد فاعل ہے، یعنی خط لکھنے والا ہے جس کے ذریعے کام مکمل ہو رہا ہے. مفعول جس پر فعل یا کام کا اثر واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. مثلاً عابد اخبار پڑھ رہا ہے، مذکورہ جملے میں اخبار مفعول ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے محاورے اور کہاوتیں. تو محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے گفتگو کرنا. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، بہت ضروری ہے. یہ 1 نمبر کے سوالات میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ محاورہ کس زبان کا لفظ ہے. تو محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے گفتگو کرنا یا ہم کلام ہونا، لیکن یہ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر دوسری معنی میں استعمال ہوتا ہے. محاورے پورے جملے نہیں ہوتے، یہ جملے میں استعمال ہو کر کسی ایک خاص مطلب کے لیے ہوتے ہیں. جیسے آنکھیں بچھانا. اب یہاں پہ مراد آنکھیں بچھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بچھا دیں. یہاں ہے استقبال کرنا، کسی کا ویلکم کرنا یا سواگت کرنا. آنکھیں دکھانا، غصہ کرنا، آب ہونا، شرمندہ ہونا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے محاورے ہیں. اس کے بعد ہے کہاوت یا ضرب المثل. کہاوت یا ضرب المثل سماج میں سینکڑوں سال کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں. یہ ایک چند جملے جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع یا بار بار بولے جاتے ہیں. ان کے الفاظ اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں. ان کو کہاوت یا ضرب المثل کہتے ہیں. محاوروں کی طرح کہاوتوں میں بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کچھ خاص کہاوتیں اور ان کے مفہوم ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زبان پہ بار بار آتے ہیں. جیسے آپ کاج مہا کاج، اپنا کام خود کرنے میں زیادہ بہتری ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. خود غلطی پر ہو کر بھی دوسروں پر روب جمانا. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. لڑائی میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتی رہتی ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج اس موقع پر بولتے ہیں جب حد درجہ انتظامی اس طریقے کے انتظام ہو کہ وہ اچھے نہ ہوں. آم کے آم گٹھلیوں کے دام. ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا. بھیس کے آگے بین بجانا. بے وقوفوں کے سامنے عالمانہ باتیں کرنا. یہ ہماری ضرب المثل یا کہاوتیں ہیں. اس کے بعد ہے مترادف یا متضاد الفاظ. تو مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم معنی ایک جیسے معنی رکھنے والے ہوتے ہیں. وہ الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہیں مترادف کہلاتے ہیں. ہم بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مترادف الفاظ ایک ساتھ ہی استعمال ہوں. یہ الگ الگ بھی لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے آسمان. تو آسمان کے اور بھی ہم معنی ہیں جنہیں ہم مترادف کہتے ہیں. جیسے چرخ، فلک، عرش، آنکھ، نظر، بصر، چشم، پانی، آب، عرق، مہتاب، چاند، قمر، ہلال، سورج، آفتاب، شمس، خورشید، مہر. یہ ہمارے ضرب مترادف الفاظ تھے. اس کے بعد ہے متضاد الفاظ. متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم ایک دوسرے کی ضد بھی کہتے ہیں. تو یہ ضد والے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ جس کے معنی برعکس یا الٹے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اسے ہم جو معنی یا مطلب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے ضد یا الٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے متضاد کہلاتے ہیں. جیسے اول کا آخر، آگ کا پانی، شب کا روز، آباد کا برباد، شمال کا جنوب، آرام کا تکلیف، شاد کا ناشاد، ازل کا عبد، شریف کا ذلیل، اقرار کا انکار، صحیح کا غلط، آغاز کا انجام،
یہ ہمارے متضاد الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر طور پر ہمارے اردو قواعد کا جائزہ تھا۔